اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ بڑے عرصے بعد آپ سے براہ راست میں بات کر پا رہا ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ واقعات ایسے ہوئے، جیل اور یہ ساری چیزیں، جس کی وجہ سے بات میں نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ بات کا سلسلہ چلتا رہے گا، سیاسی بات بھی کریں گے، لیکن آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس کو دیکھ کے دل بڑا دکھتا ہے، اور ایز اے پاکستانی، چاہے آپ کسی بھی علاقے سے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، اور کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق، اگر آپ پاکستانی ہیں اور تو آپ کا دل دکھے گا یہ نظارے دیکھ کے، چیزیں دیکھ کے جو ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے علاقوں میں جو احتجاج ہم نے دیکھا، کچھ جو مسلکی منافرت کے جو مناظر ہیں، اس سے دل دکھتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان پہلے ہی خون رس رہا ہے ہمارے ملک سے، اور ہمارا ملک ہر طرح کی تکلیف کا شکار ہے۔ اور کیا وہ نہیں ہے دنیا میں جو اس ملک میں نہیں ہوا، جو تکلیفیں ہم نے نہیں سہیں، جو علاقے کی عصبیت کے نام پہ، لسانیت کے نام پہ، مسلک کے نام پہ جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے، جو تکلیف سے ہم گزرے ہیں، جو دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے ہم نے، جس میں ہمارے فوج کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان، ہمارے عام جو ہے پاکستانی، ہمارے علماء کرام، ہمارے سیاستدان، کون سا وہ طبقہ ہے جو ملک کا جو شہید نہیں ہوا، جن کے جنازے گھروں میں نہیں آئے۔ ابھی ترسوں جو ہے جو شہادتیں ہوئی ہیں، 9 کے قریب شہید آئے ہیں بنو کے علاقے میں، اور خیبر میں ایک شہید پرسوں جو ہے وہ اس کی شہادت ہوئی پاک فوج کی۔ اسی طرح اور جو واقعات ہوئے ہیں، تو کیا ہم اس بات کو افورڈ کر سکتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یا جو ہم سے کوئی کروا رہا ہے؟ میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ اور کیا ہم سے آخرت میں جا کے یہ سوال ہوگا؟ دیکھیں، ہم اپنی جائے پیدائش نہیں تبدیل کر سکتے، ہم اپنا مسلک نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن علماء کرام ہمیشہ برصغیر پاک و ہند میں تقسیم ہند سے بھی پہلے یہ بات کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے بہت جگہوں پہ مسلکی مسائل کو انہوں نے حل کرنے میں پیش رفت کی ہوئی تھی کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ دیکھیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو انہوں نے ہمیں مسلمان چھوڑا تھا، کوئی مسلک نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں، دین کی طرف جانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے قریب جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مختلف وقت میں علماء کرام نے مختلف طریقہ کار جو ہے مروج کیے، جس کی بنیاد پہ جو ہے ہر کوئی اپنے طریقے سے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ کچھ چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس پہ تو اختلاف نہیں کہ اللہ ہمارا ایک ہے، اس پہ تو اختلاف نہیں ہے نا کہ آخرت میں سوال جواب ہوگا۔ قرآن پہ تو کوئی اختلاف نہیں نا کہ یوں تو جو علامہ نے فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو محمد سے وفا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے؟ ان سے وفا یہ ہے کہ ہم محمد ہی بنیں۔ ہاں، اپنا اپنا مسلک ہم رکھیں، جس کا جو مسلک ہے، میں اپنی مرضی سے تو اپنے مسلک میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ میں کسی دوسرے کے مسلک کو اس حد تک چھیڑوں کہ اس کے جذبات ادھر تک مجروح ہوں کہ پھر وہ جا کے احتجاج پہ مجبور ہو، یا پھر کوئی ہمارا دشمن اس سے پھر فائدہ اٹھا سکے۔ ایک دفعہ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ مسٹر جناح آپ کیا ہیں، آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، ہم مسلمان ہیں۔ مجھے آج بھی ایک واقعہ یاد ہے، 2004-5 دسمبر کا مہینہ تھا اور حج تھا۔ حج کے دوران مدینہ منورہ میں جو کچھ دنوں کے لیے آپ جاتے ہیں، تو حرم پاک مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ساتھ۔ دائیں طرف میرے والد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ اہل تشیع حضرات آئے ایران سے، جس طرح انہوں نے مخصوص اپنا ایک کالا لباس پہنا ہوتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا والد صاحب کے ساتھ، آ کے بیٹھے، سلام دعا کی۔ ظاہر حج کے دوران سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ میرے سے انہوں نے فارسی میں پوچھا، ظاہر مجھے فارسی تو نہیں آتی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے پاکستان۔ پھر نام پوچھا تو میں نے کہا علی محمد، تو میرے نام میں علی پہلے آتا ہے۔ علی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے، اور علی اللہ کا بھی نام ہے۔ تو انہوں نے جانا کہ شاید میں اہل تشیع ہوں گا، تو انہوں نے پوچھا کہ انگریزی میں، میں سمجھ گیا کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو میں نے سر ہلایا، میں نے کہا نہیں۔
तुमने पूछा फिर आप अहले सुन्नत हैं, सुन्नी हैं? मैंने फिर कहा नहीं। तुमने पूछा आप क्या हो? तो मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्तर के करीब बैठ के गुफ्तगू हो रही है। वो 5 हमारे मुसलमान भाई ईरान से, और उन्होंने अपने कोट की जेब से हर एक के पास टॉफियाँ थी, एक एक टॉफी निकाल के मुझे दी, इस गाल पे बोसा दे के मेरा बोसा लेके वो चले गए। इस बात पे खुश हुए कि मैंने अपने आप को मुसलमान कहा। तो देखें मेरे भाइयों, ये जो इस वक्त हो रहा है इससे नुकसान पाकिस्तान का है। कुछ फासले पे बॉर्डर पार हमारा दुश्मन आंखों में खून और दिल में साजिश लिए, और हमारा चालाक दुश्मन हमेशा हमारे खिलाफ चालाकी करता रहा है। वो इस ताक में है कि कब हम उस लम्हे तक पहुंचे जहां वो आगे बढ़ के फिर वो साजिश कर सके जो उसने किया, जो उसने ईस्ट पाकिस्तान में भी किया, जो उसने हमेशा हमारे खिलाफ किया। जिस तरह बलूचिस्तान में जो है दहशतगर्दी करवा रहा है, मनाफरत फैला रहा है, जिस तरह ट्राइबल बेल्ट में जो है नुकसानात हुए हैं, दहशतगर्दी हुई है। हमारा दुश्मन तो आराम से नहीं है, वो तो चैन से नहीं है, हम ही बेचैन हैं कि हम आपस में एक दूसरे से मुश्तगरबान हैं। देखिए इख्तलाफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे दीन में फरमाया था, मफहूम ये कि मेरे दीन में इख्तलाफ जो है वो बाइस खैर है, लेकिन वो इख्तलाफ जो इल्म की बुनियाद पे हो, जो नेक नियति की बुनियाद पे, इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपने आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा में फरमाया था कि मैं आज अपनी ड्यूटी पूरी करके जा रहा हूं, और किसी काले को गोरे और गोरे को काले पे कोई जो है वो फजीलत जो है वो हासिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तकवा। और ये भी फरमाया था कि मैं तुम में अपनी किताब, अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत जो है वो छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो जो अलामा ने फरमाया था कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारक के कुरान होकर। कुरान हमने छोड़ी है, जो है किताब के पे अमल हम नहीं करते, सुन्नत हमने छोड़ी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हम दूर हैं। हम आपस की मुनाफरत में, आपस के मसले की मसाइल में जो है हम फंसे हुए हैं। इन चीज़ों से निकलना होगा। अपने मसलक पे आप अपना वो करें, लेकिन ऐसी कोई बात ना करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचे। देखें हमारे मुल्क में मिसालें मौजूद हैं, हमारे मुल्क में हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं, पाक आर्मी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप जिस भी मसलक से आपका ताल्लुक है आप उसमें अपना परफॉर्म करें। हमारी अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कभी भी ऐसी कोई चीज़ हमने ना महसूस की, ना किसी को महसूस होने दी। जो आपका मसलक है वो आपका अपना ज़ाती एक मसला है, आपका ज़ाती एक इशू है। आप जो है अपना किरदार है वो अदा करें। यही सिविल फोर्सेज में होता है, CSS में यही होता है, पुलिस में यही होता है। जो आप कहीं अगर सफर कर रहे हो, आप बस में या एरोप्लेन पे सफर कर रहे हो, जहाज में सफर कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हैं, आप किससे पूछते हैं आपका क्या मसला है? आप जा रहे हैं अपने मसले, अपने मंजिल की तरफ जा रहे हैं। आप हॉस्पिटल में चले गए, हॉस्पिटल में आप अपना इलाज कराने बैठे हैं, आप कोई किससे पूछता है या कोई डॉक्टर आपका मसलक चेक करके आपका इलाज करता है? ये हम किस तरफ चल पड़े हैं, ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? आखिरत में हमसे अल्लाह क्या पूछेगा? ये पूछेगा सुन्नियों के शिया नहीं, हमसे पूछेगा मन रब्बो का। फिर दूसरा सवाल होगा, हमसे पूछा जाएगा मन दीनों का, मन नबियों का। रब अल्लाह है, दीन हमारा कुरान है, पैगंबर हमारा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी आखिर ज़मा, खत्म नबूवत जिन पे खत्म है। इसके बाद तो बाकी के मसाइल तो फरोई मसाइल हैं, वो तो उतने अहम नहीं है जिसपे एक दूसरे के खिलाफ हम खड़े हों और ऐसे हालात पैदा हों कि मुल्क में जो है दुश्मन को काम करने का जो है वो मौका मिले। आए हम इस चीज़ पे एक हों, और अपने उलमा जो हमारे हैं उनसे भी दरख्वास्त है, सरबस्ता दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि आप लोगों को इकट्ठा करें, आप लोगों को एक दूसरे के नज़दीक करें। आप कोशिश करें कि जो हमारे एक दूसरे के साथ चीज़ें मुमासलत में हैं, 90% से ज़्यादा चीज़ें हमारी आपस में मुमासलत में है। कुछ इख्तलाफ है, इख्तलाफ को साइड पर रख के मुमासलत पे तो काम करें। और इसमें सियासी जमातों की ज़ुमा से भी ये दरख्वास्त है, आप भी अपना किरदार अदा करें। सियासत हम करते रहेंगे, मुल्क होगा तो सियासत होगी, और उसके लिए हम वो सब लोग जो इंतजामिया है लोकल गिलगित बल्तिस्तान में और भी इलाकों में, अगर कोई इंतजामिया किरदार अदा कर रही है और उनमें मुज़ाकरात कर रहे हैं या मामला को ठीक कर रहे हैं, मैं आम पाकिस्तानियों से भी कहूँगा, लेकिन खासकर सियासी लीडरशिप से, कि आप उसमें वहाँ की लोकल इंतजामिया, कोई डिप्टी कमिश्नर है, कोई वहाँ का DPO है, या कोई लोकल लेवल पे जो भी लोग उसमें जिरगे में इन्वॉल्व हैं, आप उनका हाथ बटाएं और कोशिश करें कि आग पे पानी डालें। और ये जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, ये तो हमारी सियाहत की शहरग है। जिस तरह कश्मीर हमारी शहरग है, इसी तरह सियाहत की हमारी शहरग जो है वो गिलगित बल्तिस्तान है। ये जो मनाजिर दुनिया में बाहर जाते हैं, फिर कोई आएगा हमारा हुंजा देखने आएगा, कोई गिलगित देखने आएगा, कोई स्कर्दू देखने आएगा। तो यही मेरा पैगाम है कि हम पाकिस्तानी के तौर पर अपना जो है वो किरदार अदा करें, और हम कोशिश करें कि अपने मसाइल अपने बैठ के हम हल करें, और उस लेवल तक बात ना पहुंचाएं जिसके बाद फिर वापसी का रास्ता कोई नहीं हो। हमारे ताल्लुकात हैं, हम अहले तशय्युअ जो है उनके साथ भी हमारी आपस में हमारी दोस्तियां हैं, वो अहले सुन्नत के साथ उनकी जो है वो दोस्तियां हैं, रिश्तेदारियां हैं। इकट्ठे क्या बैतुल्लाह में इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ते?
کہ حرم شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی اور طریقہ ہے، کوئی خاص طریقے سے ہم جاتے ہیں؟ عام ہم مسلمان کے طور پہ نہیں جاتے. اور سب سے بڑی مثال ہی ہمارے سامنے یہ آدمی ہے پیچھے، جو ہمیں ایک کر کے گیا تھا، لیکن ہم نے اس کا پیغام نہیں سمجھا. یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، بلکہ فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. ایمان پہلے ہے کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم، اس سے یہ ملک آگے بڑھے گا. کیونکہ دیکھیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، بلوں کے نرخ آپ دیکھ لیں، لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں، پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دھنسا ہوا ہے، لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ لعن طعن ہے سیاستدانوں کی طرف سے، کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کوئی سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے الٹا اس کو لعن طعن کیا جاتا ہے. جب ہمارے عوام خودکشیاں کر رہے ہیں، ہمارے مائیں بہنیں سب پریشان ہیں، لوگوں کو گزارا نہیں ہو رہا، مہینہ ختم ہوتا ہے تو ایک غم کی نوید آتی ہے جب بل آتے ہیں. ہمارے بچے، ان کے اسکولوں کی کتابیں، ہمارے ماؤں کی دوائیاں، ہمارے جو ہیں عام یوٹیلیٹی بلز کے لیے، عام پاکستانی کی جو مسائل ہیں، ایون ایسے لیول تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ اب ایک شریف آدمی ایک مہینہ گزارنے کا جو ہے وہ سوچتا ہے کہ میں یہ مہینہ میں کیسے گزاروں گا. ان حالات میں ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ جو نظارے، ایک میں آپ کو بتا دوں بس آخری بات، کہ یہ جو ویژولز جا رہے ہیں ہمارے گلگت بلتستان سے، اس سے دنیا کے باہر پاکستان کا دشمن تو خوش ہو سکتا ہے، پاکستان کا جو ہے محب وطن یا کوئی ہمدرد جو ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا. اور یہ 27 رمضان المبارک کو یہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ، یہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم سنی شیعہ بن کے پاکستان کا جو ہے اس کا اور اپنے دین کی ہم یہ حالت کریں. ہم نے مسلمان اور پاکستانی بن کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اس چیز سے ہم دور ہوں اور آپس میں بیٹھیں، اور نہ میں آپ کا مسلک چینج کر سکتا ہوں، نہ آپ میرا مسلک چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ تو ایگریمنٹ میں ہے نا کہ یار اپنے اس ملک کو ہم آپس کی لڑائی میں اس آگ میں نہ دھکیلیں جس کے بعد واپسی کا کوئی جو ہے وہ راستہ نہ ہو، جس کے بعد ہمارے اداروں کے پاس بھی جو ہے اس کا کوئی سلوشن نہ ہو. ہمارے ملک کے جو بنے ہیں، جو سیاسی لیڈران ہیں، جو علماء کرام ہیں، پھر شاید وہ بھی اپنا کردار نہ ادا کر سکیں. عام پاکستانیوں سے مخاطبوں کو خدارہ نفرت سے اور مسلک کی ان دشمنیوں سے آپ دور ہیں. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، وہ صحابہ کرام، اہل بیت، سب ہمارے لیے جو ہے قابل احترام ہے. ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان کا نام بھی لے سکیں، ان کی ذات پر کوئی بات کرے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کا نام بھی لے سکیں. جائے کہ ان کو لے کے جو ایک دوسرے کے خلاف ہم اس طرح کے کام کریں. مجھے یاد ہے ہمارے پشاور میں، چونکہ پشاور میں پلا بڑا ہوں، پشاور میں جب اہل تشیع اپنا جلوس نکالتے تھے، اہل سنت وہاں پانی کی اور روح افزا کی سبیلیں لگا کے دیتے تھے. یہ ہمارا کلچر تو ہمارا یہ تھا. تو ہم یہ کس طرف چل پڑے حضور؟ آؤ پاکستانی بنیں اور آگ پہ پانی ڈالیں، اپنے ملک کو مضبوط کریں. ہمارے بچوں کو خوشحالی چاہیے، ان کو اچھا مستقبل چاہیے. اس گلگت بلتستان کو ہم نے دنیا کا، صرف پاکستان کا نہیں، دنیا کا بہترین، ہمارے پاس پہاڑ ہیں، ہمارے پاس خوبصورت جگہیں ہیں، اور ہم وہاں کے اخلاق لوگوں کے ایسے ہیں کہ ہر کوئی کسی کو اپنا وہ گرویدہ بنا لیتا ہے. تھوڑے سے مسائل کی وجہ سے بہت بڑے ایشوز بن جاتے ہیں. اس پہ بیٹھ کے ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اس کو حل کر رہا ہے اس کے ہاتھ بٹنا ہے. اور جو نفرت پھیلا رہا ہے، جو منافرت پھیلا رہا ہے، جو پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے، جو مسلکی مسائل کو ابھار کر اپنا کوئی اور مطمع نظر جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو. جو نفرت کی بات کرے اس کو ہٹاؤ، اس کو کہو تم بیٹھو ذرا خاموش، اور جو بات کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ ان کو جو ہے ان کی بات آپ سنیں. جب ہم عام پاکستانی، چاہے شیعہ ہیں، سنی ہیں، جس بھی مسلک سے تعلق ہے، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، جو بھی ہیں آپ ہیں، پشتون ہیں، اگر آپ کھڑے ہوں گے نا، آپ پاکستانی بنیں گے، آپ کسی کو اپنے اندر کام نہ کرنے دیں کہ وہ آپ کو مذہب کی بنیاد پہ، مسلک کی بنیاد پہ یا علاقے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے خلاف لڑا سکے. یہ ہماری فالٹ لائنز ہیں جس پہ دشمن کام کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہا ہے. اور میرے جیسے اور لوگ جنہوں نے اس کو ختم یا کم کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے بھی یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو میرا آپ کو یہ میسج ہے، جو نفرت پھیلا رہا ہے اس سے دور رہیں، اپنے مسائل کو حل کریں، اور جو ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کا ہاتھ بٹائیں. پاکستان زندہ باد.